وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب قولہ ونبئہم عن ضیف ابراہیم، الآیہ لا توجل لا تخف وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا احمد بن صالح نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن وہب نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی یونس نے ابن شہاب سے، وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن المسیب سے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم ابراہیم سے شک کے زیادہ حقدار ہیں۔ اذ قال رب ارنی کیف تحیی الموتى، جب اس نے کہا تھا کہ اللہ تو مجھے دکھا کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا، اور اللہ لوط پر رحم کرے، کَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيد، وہ بڑے مضبوط رکن کی طرف پناہ پکڑتے تھے۔ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُف، اور اگر میں جیل میں اتنی دیر ٹھہرتا جتنی لمبی مدت یوسف علیہ السلام ٹھہرے، لَأَجَبْتُ الدَّاعِي، البتہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دے دیتا، اسے قبول کر لیتا۔ یہ باب ہے اس قول کے بارے میں، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اس میں اشارہ اس واقعے کی طرف ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے نوجوانوں کی شکل میں آئے، انہوں نے ان کو مہمان سمجھا، جلدی سے اپنے گھر میں گئے، ایک بچڑے کو جلدی سے ذبح کیا اور لا کر ان کے آگے رکھ دیا اور کہا کہ کھاؤ۔ جب دیکھا کہ وہ کھا نہیں رہے تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ لا توجل، آپ ڈریے مت۔ یہ پورا واقعہ اس وقت پیش آیا جب فرشتے بیک وقت دو نبیوں کی طرف آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے اسحاق کی، اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے۔ تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے مہمان سمجھا اور جلدی سے بچڑا ذبح کیا، بنا کر لائے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بارے میں بعض تاریخی اور تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ سب سے پہلے مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام نے کی، صحیح سب سے پہلے میزبان یعنی کہ مہمان نواز یہ تھے، واللہ عالم بالصواب۔ تو ابراہیم علیہ السلام جلدی سے کھانا لے آئے، پوچھا نہیں کیا کھائیں گے، کیا پسند کریں گے، کیا چلے گا، اور یہی طریقہ ہے مہمان نوازی کا کہ مہمان آئے وقت کے مطابق خود سمجھ جائیں، اس کے لیے جو ہے میسر ہے وہ کھانا لے آئیں۔ دوسری بات یہاں سے سمجھ آتی ہے عقیدے کی اصلاح۔ انبیاء کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، اگر ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہوتا یہ فرشتے ہیں تو وہ بچڑا ذبح کیوں کرتے؟ بچڑا ضرورت کیا تھی اس کو ذبح کرنے کی، اور اتنا وقت بچڑے کو ذبح کرنے پر دیا جبکہ مہمان ہیں ہی فرشتے، نہیں پتہ چلا کہ کون ہے۔ تو بعض لوگ خام خواہ کے مبالغے کرتے ہیں کہ جی انبیاء کے پاس علم غیب ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ جب ان کو بتائے کوئی چیز تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ دنیا کی ہر خبر دیتے ہیں جب اللہ ان کو بتا دے کہ یہ ایسے ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتائے ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے جوتے کے نیچے بھی کیا ہے۔ جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے نماز شروع کر دی، جبریل آپ کے پاس آئے، کہا کہ آپ کے جوتے کے نیچے ایک گندگی لگی ہے، آپ جوتے کو اتار دیجئے۔ آپ نے نماز کے دوران جوتا اتارا، سارے صحابہ نے بھی اتار دیا، انہوں نے سمجھا شاید کوئی حکم آ گیا نماز میں۔ بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں نے تو اس وجہ سے اتارا تھا، تم نے کیوں اتارا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے سمجھا کہ شاید نماز میں کوئی حکم جاری ہوا ہے۔ تو اگر نہ پتہ چلے تو جوتے کے نیچے کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا، اور جب میرا رب بتائے تو پھر میرا نبی قیامت کی نشانیاں بھی بتاتا ہے۔
میرا نبی پھر کائنات کی ابتدا بھی بتاتا ہے، کیوں؟ جب رب نے بتایا تو پتہ چل گیا۔ تو علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے جو جھوٹے پیر علم غیب جاننے کے دعوے کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ سب کی سب غلط بیانیاں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ صوفیاء کی چلتی چلائی کتابوں پر کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اللہ اور اس کے رسول، قرآن اور حدیث، یہاں سے اپنا عقیدہ لینا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تو مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس کے بارے میں تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت نمرود کے ساتھ یہ مباحثہ کیا نا، ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس مباحثے کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، کیونکہ اس نے نکال دیا علاقے سے، ہجرت کے لیے چل دیے، لوط علیہ السلام اور اماں جان سارہ اور آپ۔ پھر اس کے بعد دل میں شوق پیدا ہوا کہ اللہ، میں نے تیرے رب ہونے پر جو دلیل پیش کی تھی نا، وہ زندگی اور موت کی تھی، کہ تو زندہ بھی کرتا اور مارتا بھی ہے۔ اللہ تو مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو زندہ کس طرح کرے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو سوال تھا، یہ کس لیے تھا؟ یہ شک کی بنیاد پر نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں ہے اس بات پہ؟ قال بلا، کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اسے معلوم ہوا کہ ایمان اور چیز ہے اور اطمینان قلب ایمان سے بھی اوپر کا درجہ ہے، کہ دل جب مطمئن ہو جائے یہ اطمینان قلب ہوتا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ انسان کو ایمان قلب بھی چاہیے، اطمینان قلب بھی چاہیے۔ اطمینان قلب کیسے ہوتا ہے؟ کہ وہ اپنے دل کو ایمان کے اوپر مطمئن کرے۔ اب عامی بندہ اگر یہ کہے اللہ جب تک تو مجھے یہ چیز نہیں دکھائے گا میں مطمئن نہیں ہوں گا، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کے باوجود یہ کہا تھا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو ملاؤ، یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں، گوشت کو ملاؤ اور ان کو 4 پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر ان کو آواز دو، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے اس بات پر یعنی کہ اطمینان قلب دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے بارے میں کہا کرتے تھے، قرآن میں سب سے زیادہ امید والی آیت جو ہے نا وہ یہ آیت ہے۔